حاضر ہو کر قرآن سے محبت کرنے والوں کی قرآن سفارش کرے گا اور رمضان سے محبت کرنے والوں کی رمضان سفارش کرے گا۔ بات نوٹ کرنے والی ہے، سمجھنے والی ہے کہ محشر کا میدان کہ جب ماں بیٹے کو نہیں سنبھالے گی، کہ اس دن کی سختی کا عالم یہ ہوگا کہ کائنات کے مالک نے اپنے قرآن میں بیان فرمایا، یا ایھا الناس، کائنات والو سنو، اتقوا، اب ڈر جاؤ، ربکم، تم اپنے رب سے، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، وہ محشر کا میدان، وہ قیامت کی گھڑیاں، کہا اس دن کی سختیوں کے کیا کہنے، اس دن کی ہولناکیوں کا انداز کیا ہوگا۔ یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ، ہر دودھ پلانے والی اپنی چھاتی کے ساتھ لگائے ہوئے بچے کو گرا دے گی، وَتَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا۔ اس دن کی سختی کا عالم یہ ہوگا، اس دن کی ہولناکی کا عالم یہ ہوگا، اس دن کے قہر کا عالم یہ ہوگا کہ عرش والے نے اپنے قرآن میں بیان فرمایا ہے، یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، یہ آسمان جو تا حد نگاہ پھیلا ہوا تم دیکھتے ہو، کہا آسمان کو لپیٹ دیا جائے گا، آسمان ایسے لپیٹ دیا جائے گا جیسے کتاب کے اوراق کو لپیٹ دیا جاتا ہے، اور عرش والا اس روز اپنے جلال کے عالم میں ہوگا۔ اور جلال کیسا ہوگا؟ یہ دنیا پر تکبر کرنے والے، جو انسان کو انسان نہیں سمجھتے، جو انسانوں کو حیوانوں کی طرح آٹے کے لیے لائنوں میں لگانے والے، اپنی جھوٹی سیاست کے لیے انسانوں کو نچانے والے، یہ سارے فرعون کی زبان میں کلام کرنے والے اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے۔ کعبے کا رب کہے گا، این الجبارون، این المتکبرون، این ملوک الارض، وہ زمین کے زبردست کہاں ہیں، وہ زمین کے قاہر کہاں ہیں، این ملوک الارض، وہ زمین کے بادشاہ کہاں ہیں، جن کی مرضی سے پتہ بھی حرکت نہیں کیا کرتا تھا، آج ان کو میرے سامنے لاؤ تو صحیح۔ لمن الملک اليوم، توجہ ہے جی، بات سمجھ آ رہی ہے؟ لمن الملک اليوم، مجھے بتلاؤ آج کے دن شہنشاہی کس کی ہے، آج بادشاہ کون ہے، آج جلال کس کا ہے، آج کمال کس کا ہے، آج زبردست کون ہے، جبار اور قہار کون ہے؟ کہیں سے کوئی جواب نہیں آ رہا، وہی جواب دیتا ہے، للہ الواحد القہار، اسی زبردست کی بادشاہی ہے، اسی قہار کی بادشاہی ہے جس نے تمہیں یہاں پر جمع کر لیا ہے۔ اس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، یہ رشتے، یہ ناطے، یہ تعلقات، یہ دوستیاں، ہر چیز انسان کے سامنے ریزہ ریزہ ہوتی اسے دکھائی دیں گی، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ اس محشر کے میدان میں رب کا قرآن ہوگا جو صاحب قرآن کے لیے سفارشی بن کے آیا ہوگا۔ اب مرضی ہماری ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو سنا کتنا ہے، ہم نے قرآن مجید کو سمجھا کتنا ہے، ہم نے قرآن مجید پر عمل کتنا کیا ہے۔ عمل کی بات بعد میں کریں گے، عمل کی بات آپ کو قاری یاسین بلوچ صاحب بتائیں گے، میں صرف قرآن سننے کی اور قرآن کو سمجھنے کی بات بتاؤں گا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص
قرآن مجید کو سنتا ہے، جو شخص قرآن مجید کو سننے والا ہے، ایمانداری سے بتلائیے اس مسجد میں نماز تراویح ہوتی رہی ہے اور تراویح کا سب سے بڑا مقصد کیا تھا؟ پتہ ہے کسی کو؟ سب سے بڑا مقصد کیا تھا؟ بولو تو صحیح یار، کیا مقصد تھا تراویح کا؟ کسی کو نہیں پتا؟ تراویح کا سب سے بڑا مقصد یہ تھا کہ ہم نے اللہ کا کلام سننا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ ہم نے اللہ کا کلام سننا ہے، اور اللہ کا کلام سننا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قرآن سننا نیکی ہے، اور یہ وہ نیکی ہے جس نیکی میں اللہ اضافہ فرماتے ہیں، جو نیکی بڑھتی ہے اور پھر بڑھتی ہی چلی جاتی ہے۔ اور جو شخص قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا، قرآن حکیم کو پڑھنے والا، قرآن حکیم کو اپنے سینے سے لگانے والا، قرآن حکیم پڑھتا ہے، قرآن حکیم سناتا ہے، سننے والے کہتے ہیں حضرت آپ قرآن کی تلاوت کیجئے، ہم آپ سے قرآن سنیں گے۔ یہ قرآن پڑھتا ہے، لوگ سنتے ہیں۔ کہا قرآن پڑھنے والے کے لیے قیامت کے دن قرآن روشنی ہوگا، جب کوئی روشنی نہ ہوگی قرآن پڑھنے والے کے لیے قرآن روشنی ہوگا۔ اور یہ قرآن، اس کی فضیلت، اس کا مرتبہ جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابشروا فإن هذا القرآن طرفه بید اللہ۔ یہ جملے اگر آپ کو سمجھ آ جائیں، وہ لوگ جو 4 رکعت پڑھ کے بھاگ جانے والے، وہ لوگ جو نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، ان کے پیروں میں، قدموں میں زخم شروع ہو جاتے ہیں، تکلیف شروع ہو جاتی ہے۔ کئی قرآن سننے والے ہمیں ایسے بھی ملتے ہیں، حافظ جی ذرا تھوڑی تلاوت کیجئے گا، میں تھکا ہوا، میں کیا ہوں؟ تھکا ہوا ہوں۔ قرآن سننے کے لیے وقت نکالیے۔ کئی ایسے حضرت نے نماز عشاء پڑھائی، رمضان کا پہلا دن تھا، چاند نظر آیا، مسجد سے اعلان ہوتا ہے لوگوں آج سے تمہاری اس مسجد میں نماز تراویح کا آغاز ہوگا، قیام اللیل کا آغاز ہوگا، دنوں کو سیام ہوا کریں گے، راتوں کو قیام ہوا کریں گے۔ پہلا دن تھا، ہر مسجد کی حالت یہ تھی، تاحد نگاہ لوگ موجود تھے، قرآن سے محبت کرنے والے آتے تھے، سنتے تھے، سناتے تھے۔ ایک دن گزرا، دوسرا دن آیا، ایک صف کم ہو گئی، تیسرا دن آیا، 2 صفیں کم ہو گئی، اب چوتھا دن آیا ہے تو ان کے پاس دلیل آ گئی ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھنے والوں نے صرف 3 دن پڑھی تھی، آپ نے 3 دن پڑھائی تھی، تو ہم نے تو سنت پوری کر لی، اب ہمارا تو حق ادا ہو گیا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو سارے دین کو چھوڑ کے اپنے مطلب کی بات لیتے ہیں، اور یہی ہماری بدبختی کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے جی؟ یہی ہماری بدبختی کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ ہم سارے دین کو ایک طرف کر دیتے ہیں، مرضی کی بات مل جائے، اپنی مرضی کی بات مل جائے اس کو لے لیتے ہیں۔ اب یہ تو پتا چل گیا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی 3 راتوں میں قیام کروایا تھا، تو اس حدیث کا کیا کرو گے کہ کائنات کے امام نے فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کی راتوں میں ایمان کے ساتھ، احتساب کے ساتھ قیام کیا، عرش والا اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں پر معافی کا قلم پھیر کے اللہ اسے جنت عطا فرما دے گا۔ اس حدیث پہ عمل کون کرے گا؟ ہم میں سے کتنے ہیں جو اپنے گھروں میں جا کے مصلے بچھاتے ہیں؟ ذرا ہم اپنا تجزیہ کریں۔ یہ لیلۃ القدر کی تلاش میں بیٹھے ہیں، ہاں جی کوئی مسئلہ ہے؟ لیلۃ القدر کی تلاش میں بیٹھے ہیں، اور لیلۃ القدر کا ایک مقصد احتساب بھی ہے، لیلۃ القدر کا ایک مقصد ایمان بھی ہے۔ ہم اللہ کے پاک گھر میں بیٹھے ہیں، ذرا اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیے،
ہم میں سے کتنے ہیں جو 4 فرض پڑھتے رہے؟ اللہ کا احسان ہے ان پر کہ انہوں نے اپنی مسجد میں 4 فرض نماز ادا کر لی، با جماعت پڑھی، 2 سنتیں ادا کی، چلے گئے، اللہ کا احسان ہے۔ بدبخت اصلی تو وہ ہیں کہ جنہیں عشاء بھی پڑھنا نصیب نہ ہوئی، فجر بھی پڑھنا نصیب نہ ہوئی، اور رمضان کا سارا مہینہ یوں ہی گزر گیا اور ان کی بدبختی پر مہر ثبت ہو گئی۔ یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی حدود کو پامال کرنے والے، یہی وہ لوگ ہیں اللہ کے احکامات کو اپنے پائے تلے رونگ ڈالنے والے، یہی وہ لوگ ہیں رب کی نافرمانی کرنے والے، یہی وہ لوگ ہیں جو دن کے اجالوں میں اللہ کے غضب کو دعوت دینے والے۔ ہم میں سے کتنے ہیں؟ ان کی بات چھوڑ دیجئے جن کو پڑھنی نصیب ہی نہیں ہوئی، جن کو روزہ رکھنا نصیب ہی نہیں ہوا، ان کی بات کر لیجئے۔ جنہوں نے روزے بھی رکھے، نمازیں بھی 5 پڑھی، کتنی راتیں ان کی زندگی کی ہیں۔ چلے زندگی کو بھی چھوڑیں، آج کے اس رمضان کی بات کر لیجئے، کتنی راتیں ہماری اس رمضان کی تھی کہ جن راتوں میں ہم نے اپنے اللہ کے لیے اپنی نیت کو خالص کرتے ہوئے قیام اللیل کیا تھا۔ کیا ہمیں رمضان کی ان راتوں میں کیا کوئی ایسا لمحہ میسر آیا، کیا کوئی ایسا وقت نصیب ہوا کہ رات کو ہم اٹھے، ہمارا پہلو اپنے بستر سے جدا ہوا، ہم اس بات کی عملی تفسیر بنے؟ تتجافا جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ ہمارا پہلو بستر سے جدا ہوا، دل خوف سے لرز گیا، دماغ میں خواہش آئی۔ خوف کس بات کا تھا؟ اللہ ناراض نہ ہو جائے، اللہ جہنم میں نہ ڈال دے۔ اور خواہش کس بات کی تھی؟ اللہ راضی ہو جائے، راضی ہو کے اللہ مجھے جنت عطا فرما دے۔ ہمارے اس رمضان میں وہ کون سی رات تھی جب ہمارے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی، ہمارا پہلو بستر سے الگ ہوا، ہم چھلانگ لگا کے اٹھے، بستر سے نیچے اترے، اترتے ہی ہم نے سب سے پہلے وضو کیا، وضو کر کے مصلی پہ کھڑے ہوئے، اور مصلی پہ کھڑے ہو کے ہاتھ سینے پہ باندھ لیے، اللہ کے سامنے ہم کلام ہوئے، ہماری رکعات مکمل ہوئی، اللہ کے سامنے اپنے دامن کو پھیلایا، اللہ سے دعا کی، اللہ جو کر سکتا تھا کر دیا، آنکھوں سے سمندر جاری ہوا، آنکھوں سے پانی جاری ہوتا ہے۔ وہ کون سی رات تھی جب میری اور تیری آنکھ سے ٹپ ٹپ آنسو زمین پر گرتے رہے اور میرے دل سے زنگ اترتا رہا؟ کوئی ایک رات لے کے تو آؤ۔ کیا ہے میرے اور آپ کے پاس ایسی ایک رات؟ اور بیٹھے ہیں ہم لیلۃ القدر کی تلاش میں۔ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ آپ کو اپنے امام کے پیچھے کھڑے ہو کر تراویح پڑھتے ہوئے رات کی بات سنیے۔ یہ میاں عبداللہ صاحب تشریف فرما ہے، نئی مسجد بنائی ہے انہوں نے، اللہ تعالیٰ ان کی مسجد کو آباد فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی اس کاوش کو قبول فرمائے۔ میں نے ان سے سوال کیا کہ حضرت بتلائیے کہ آپ کی مسجد میں رات کو قیام اللیل کرنے والے لوگ کتنے ہوتے ہیں؟ پتہ ان کا جواب کیا تھا؟ یہی جواب میں یہاں سے پوچھ لوں اگر اپنے دوست، اپنے بھائی مولانا مدثر صاحب سے، تو ان کا جواب بھی یہی ہوگا۔ یہ رانا عمر فاروق صاحب تشریف فرمائے، ان سے پوچھ لوں، ان کا جواب بھی یہی ہوگا۔ باہر قاری عبدالستار صاحب تشریف فرما ہیں، ان سے پوچھ لوں، ان کا جواب بھی یہی ہوگا۔ قیام اللیل کرنے والے لوگ کتنے تھے؟ رات کو آپ کے پیچھے تراویح ادا کرنے والے، کہ وہ جسے قیام اللیل کہا جاتا ہے۔ ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہے کہ کائنات کے تاجدار، نبیوں کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے رمضان آتے رہے، رمضان اور غیر رمضان میں کائنات کے امام ہر رات میں 11 رکعات کا قیام کیا کرتے تھے۔ فرائض کے علاوہ سہولت اللہ نے عطا کی، رسول اللہ نے فرمایا رمضان کی ان راتوں میں قیام کرنا، تم رات کے پہلے حصے میں قیام کر لیتے ہو، اللہ ساری رات کے قیام کا ثواب دے دیتا ہے، آخری حصے میں قیام کر لیتے ہو، اللہ ساری رات کے قیام کا اجر عطا کر دیتا ہے۔
درمیان والے حصے میں قیام کرتے ہو، اللہ ساری رات کے قیام کا ثواب عطا کر دیتا ہے۔ اور پھر اس سے بڑھ کر بھی سہولت یہ ملی، اللہ تعالیٰ نے حفاظ کرام کو پیدا کر دیا۔ حفاظ چل کے ہماری مسجد میں آ گئے۔ خدارا ان حفاظ کی جیب چاہے گرم نہ کیجیے گا، کتنے اس گال سے پکے نہ ہو جائے آج کہ مولوی نے کہہ دیتا سی نہ دی جیب نہ گرم کرے آج۔ یہ بھی آخر انسان ہیں، ضرور ان کی خدمت کیجیے گا، لیکن خدمت سے پہلے ان حفاظ کے پیچھے قیام ضرور کیجیے گا۔ میری سوچ ہے، میری فکر ہے، آپ اختلاف کر سکتے ہیں، جو چل کے آ گیا یہ خود نہیں آیا، جس کا کلام لے کے آیا ہے اس اللہ نے بھیجا ہے، اس اللہ نے اس کے ذمے اس مکوانہ کی بستی کی یہ محمدی مسجد لگا دی تھی، اس کے نصیب میں لکھ دی تھی، اس کے مقدر میں مقرر کر دی تھی کہ تو نے وہاں پر جانا ہے، میرے بندوں کو قیام کی سہولت عطا کرنی ہے، تو ان کا امام ہوگا، وہ تیرے پیچھے قیام کریں گے۔ اور کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جامع ترمذی کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو رمضان کی رات میں باجماعت قیام کر لیتا ہے اللہ اسے ساری رات کے قیام کا اجر عطا فرما دیتا ہے۔ حافظ تو آئے، تراویحاں پڑھا دی، قیام کروا دیا، حجت قائم کر گئے۔ سوچئے ذرا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ہے، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ دن کو روزہ رکھا، روزے کی حالت میں اللہ نے کہا روزہ رکھا ہے ایمان اور احتساب کے ساتھ، گناہ تب بھی معاف ہوں گے۔ دن کو روزہ رکھا، کوئی غلطیاں ہو گئی، گناہ ہو گئے، جرائم سرزد ہو گئے، رات آئی، اللہ نے کہا رات کو قیام کر لے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا رات کا قیام تو ایمان سے کرے گا، احتساب سے کرے گا، تیرے گناہوں سے معافی کا ذریعہ بن جائے گا۔ ذرا سوچئے تو صحیح، ہم نے اس قرآن کو لے کر کتنی راتوں کا قیام اپنے ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ کیا ہے۔ ابھی بھی چند راتیں باقی ہیں، ان راتوں کو غنیمت جانیے اور ان راتوں میں قیام ضرور کیجئے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ابشروا فإن هذا القرآن طرفه بید اللہ۔ یہ قرآن جو آپ کی مسجد میں مکمل ہوا ہے، یہ مکمل ہوا ہے کہ ادھا سپارہ سنے آج مکمل ہوا ہے؟ ادھا سپارہ ابھی نہیں مکمل ہوا، اللہ کرے مکمل ہو جائے۔ کہہ دیو آمین۔ جھجکتے ہیں یار آپ لوگ، آمین کہتے ہوئے بھی کنجوسی کرتے ہیں، لگتا ہے میری بات آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ابشروا فإن هذا القرآن طرفه بید اللہ۔ قرآن مجید کا ایک کنارہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جب آپ رات کو قیام کرتے ہیں، مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں، جب آپ قرآن حکیم کی تلاوت کرتے ہیں، آپ قرآن حکیم کی آیات بینات کو پڑھتے ہیں، اس کا ایک سرا عرش والے اللہ کے ہاتھ میں ہے، وَطَرَفَهُ بِأَيْدِيكُمْ، اور ایک سرا اللہ نے تمہارے ہاتھوں میں دے دیا ہے، فَتَمَسَّكُمْ بِهِ، تم اس کو مضبوطی سے تھام لو، فَإِنَّكُمْ لَن تَهْلِكُوا وَلَن تَذِلُّوا بَعْدَهُ أَبَدًا۔ جسے اللہ قرآن کی محبت عطا کر دیتا ہے، قرآن کا ذوق عطا کر دیتا ہے، قرآن کا شوق عطا کر دیتا ہے، قرآن کا پیار عطا کر دیتا ہے، جن دلوں میں قرآن گھر کر لیتا ہے، جن دلوں پر قرآن کی محبت کی چھاپ کچھ اس انداز سے ہوتی ہے، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اور قرآن سے بڑھ کر اللہ کا ذکر اس کائنات میں کوئی ہے ہی نہیں، جب ان کے سامنے اللہ کو یاد کیا جاتا ہے اور جب قرآن کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے، واجلت قلوبہم، ان کے دل ڈر جاتے ہیں، جب دل ڈرتے ہیں اور جب آیات کی تلاوت ہوتی ہے، زادتہم ایمانا، ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، وعلی ربہم یتوکلون، اور وہ لوگ وہ ہوتے ہیں جو کائنات کے ساتھ ٹکرا جانے کا شوق رکھتے ہیں،
پھر ٹکرا جاتے ہیں، اور کائنات کی کوئی بھی چیز ان کے سامنے، ان کے مقابلے میں آتی ہے۔ عرش والا اللہ جن لوگوں کی قرآن کے ساتھ محبت ہو گئی، جن لوگوں کے دلوں میں قرآن کی محبت نے چھاپ لگا دی، پھر یہ لوگ رات کو مصلے پہ ہوتے ہیں، دن کو گھوڑوں کی زینے کستے ہیں، اپنے گھوڑوں پہ سوار ہو جاتے ہیں، میدانوں میں اترتے ہیں، جس سمت کو منہ کر لیتے ہیں عرش والا اللہ انہیں فتح و نصرت اور کامیابی عطا فرما دیتے ہیں۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، قرآن سے محبت کرنے والے اللہ پر بھروسہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نسخہ کیمیا بتلا دیا، لن تذلوا ما لن کہا لن تہلکوا ولن تذلوا بعدہ ابدا۔ قرآن سے محبت کا اب عالم تو چیک کر لیجئے۔ اب سوچئے ہم میں سے کتنے مسلمان ہیں کہ جنہوں نے بچپن میں ناظرہ قرآن مجید پڑھنے کے بعد کبھی دل میں شوق آیا ہو، مجھے پتا ہے کہ اس مسجد میں قرآن مجید کی کلاس لگتی ہے، اور مجھے پتا ہے کہ اس کلاس کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہے۔ مسجد میں امام صاحب سلام پھیرتے ہیں اور روٹین کا درس قرآن ہوتا ہے، اور قرآن کو دینے کے لیے ہمارے پاس اپنے قیمتی وقت میں سے 15 منٹ نہیں ہوتے۔ کیوں جی عمر صاحب ایتھوں بھی علمی آئے ہوئی، ہمارے پاس قرآن حکیم کو دینے کے لیے روزانہ کے 15 منٹ نہیں ہوتے۔ پھر ہمارا گلہ کیا ہے؟ عرش والا اللہ ہماری دعا کو قبول نہیں کرتا۔ پھر ہمارا شکوہ کیا ہے؟ ہمارے گھروں میں ہماری بہو بیٹیاں ہماری بات کو نہیں مانتی۔ قرآن سے دوری کا نتیجہ سنیے، آپ نے دیکھا ہوگا ٹی وی پر بیٹھ کے وہ جی ڈی اے والا، اس کا نام ظفر ہے، اس کے ساتھ ٹی وی پر بیٹھ کے گھنٹہ 1.5 گھنٹہ روتے رہے، ہماری بیٹی کراچی سے ہمارے گھر کے سامنے سے اغوا ہو گئی، ملی نہیں، 2 3 4 دن گزرے۔ آج سوشل میڈیا، ہر سوشل میڈیا چلانے والا بندہ، فیس بک پر بیٹھنے والا، ٹویٹر کو چلانے والا، ہر شخص جانتا ہے وہ بیٹی گم کہاں سے ہوئی تھی اور ملی کہاں سے ہے اور کس کے ساتھ ملی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ تو اللہ نے بتا دی، فَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کو پکڑ لو، تھام لو، گمراہی تمہارا مقدر نہیں بنے گی، ہلاکت بھی تمہارا مقدر نہیں ہوگی۔ آج گمراہی بھی اس امت کا مقدر ہے، آج ہلاکت بھی اس امت کا مقدر ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ہم میں سے کتنے گھر ہیں، میں نے اپنا بچپن دیکھا ہے، اپنے گھر کی بڑھیا کو دیکھا ہے، اپنی دادی کو دیکھا ہے، اپنی نانی کو دیکھا ہے، وہ انگوٹھا چھاپ تھیں۔ ان کے دور میں گھر میں، پورے گاؤں میں 1 یا 2 گھر ہوا کرتا تھا جس گھر میں ٹی وی ہوا کرتا تھا، اور اس گھر والے ٹی وی رکھنا اپنے لیے کسی اعزاز سے کم نہیں سمجھا کرتے تھے، اور دولت مند ہونے کی علامت یہ ہوتی تھی کہ ہمارے گھر میں ٹی وی ہے۔ کیوں جی؟ آپ نے دیکھا یہ وقت کہ جب گھروں میں ٹی وی ہوتا تھا، اور ٹی وی کا آخری بات میں کر رہا ہوں، بات کو ختم کرتے ہیں، حضرت باہر تشریف فرما ہے اور ان کے درمیان اور آپ کے درمیان حائل ہونا بنتا بھی نہیں ہے۔ ٹی وی ایک گھر میں ہوا کرتا تھا، اور جس گھر میں ٹی وی ہوتا تھا، یہ ایک بات آپ کو بتا رہا ہوں، یہ ایک آپ نے دیکھا ہوگا ایک تحریر چھوٹی سی، وہ کہتے ہیں ایک گھر میں ٹی وی ہوتا تھا اور پنڈ کا جو مولوی ہوتا تھا اس گھر والوں کے ساتھ اس کی لڑائی ہوتی تھی۔ اب ہر مولوی کا اپنا اپنا چینل موجود ہے، اور ہر گھر میں ٹی وی لاؤنج کے نام سے برآمدہ بھی موجود ہے، جہاں پہ ٹی وی نہیں، جدید قسم کی LED سکرین لگی ہوئی، وہ بڑی سکرین لگا کے اس سکرین پر اپنا من چاہا یوٹیوب کھولتا ہے، چینل نکال کے دیکھتا ہے۔ گھر میں آپ نے بنایا، ٹی وی لاؤنج تو بنا لیا، کتنے گھرانے ایسے ہیں جن گھروں میں انہوں نے مسجد بھی بنائی ہو۔ اس دور کی بات میں آپ کو سنا رہا ہوں، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، یہ قرآن سے محبت کرنے والے، قرآن سے پیار کرنے والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو چاہتا ہے اللہ رب العزت مجھ سے محبت کرے۔ کیوں جی آپ چاہتے ہیں اللہ آپ سے محبت کرے؟ اچھی بولو پھر، چاہتے ہیں؟ میاں عبداللہ صاحب تو اڈی سائڈ ہو لیجیے ذرا،
ذرا بتائیں کہ آپ چاہتے ہیں اللہ آپ سے محبت کرے؟ اور آئیے پھر محبت کا طریقہ کائنات کے امام کی زبان سے سنیے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تم میں سے چاہتا ہے، جس کی خواہش یہ ہے، جس کی تمنا اور تمنا یہ ہے عرش والے اللہ میں اس سے پیار کروں، وہ مجھ سے محبت کرے، میں زمین پہ بیٹھا ہوں، وہ میرا تذکرہ اپنے نوری ملائکہ میں کرے، اپنے فرشتوں میں کرے۔ کائنات کے امام نے فرمایا پھر وہ چاہتا ہے اللہ بھی مجھ سے محبت کرے، میں بھی اللہ سے محبت کروں، اللہ کے رسول سے بھی محبت کروں، فَلْيَقْرَأْ فِي الْمُصْحَفِ، پھر وہ قرآن مجید کی تلاوت کیا کرے، قرآن مجید کو پڑھا کرے، قرآن مجید پر غور و فکر کیا کرے۔ اور میں آپ کو بتا رہا تھا، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو سنا کے بات کو ختم کیے دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ کا ذوق دیکھیے، شوق دیکھیے۔ اب سوچئے ہم نے بھی کبھی اپنے امام مسجد کی اس طرح دعوت کی ہے؟ میں اللہ کی رحمت سے علی وجہ البصیرہ بات کر رہا ہوں، جہاں سے میں آیا ہوں میرے مقتدی جہاں تک ہو سکتا ہے بڑا احترام کرتے ہیں، بڑی محبت کرتے ہیں، اللہ ان کی محبت قبول فرمائے۔ آپ بھی محبت سیکھیے، اپنے آئمہ سے محبت سیکھیے، اپنے علماء سے محبت سیکھیے۔ ہمیشہ چغلی اور غیبت کو عادت نہ بنائیے۔ کبھی اپنے امام صاحب کے پاس آپ نے جا کے کہا ہے حضرت میرے گھر تشریف لائیے، میری دادی کہتی ہیں کہ میں نے حضرت کی دعوت کرنی ہے۔ انس کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول سے کہا میری دادی کی خواہش ہے آپ کی دعوت کرنی ہے، دعوت پہ بلایا، کھانا کھلایا، کھانا کھانے کے بعد دادی اماں کہنے لگی انس میں چاہتی ہوں اپنے گھر کے ایک کونے کو اپنے لیے مسجد بنا لو۔ کبھی ہم نے کہا ہے؟ سانو تے اپنے جنازے تے مولوی بھی پشوروں جا کے لا بتا پنڈ دے مولوی تے سانو یقین ہی نہیں ہوتا، ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ اللہ کے بندو یہ جو تمہاری مسجد میں چند ہزار روپوں پہ خدمت کرنے والا بندہ، مسجد کی ٹوٹیاں تک صاف کرنے والا، تمہارے بچوں کی نوزیاں تک صاف کرنے والا، تمہارے بچوں کی توتلی زبانوں کو پکڑ پکڑ کے قرآن سکھانے والا، اس سے بڑھ کر اللہ کا ولی کہاں سے تلاش کرتے ہو؟ اس سے بڑا ولی کون ہو سکتا ہے کہ جس نے اپنی ضروریات کو نہ دیکھا، اپنی خواہشات کو نہ دیکھا، خدمت کر دی تمہاری، اور تم جب تمہارا کوئی فوت ہو جاتا ہے ولیوں کو ڈھونڈنے نکل جاتے ہو۔ کبھی آئے ہو اپنے امام مسجد کے پاس آ کے بیٹھو؟ میرے پاس لوگ آتے ہیں، میں کیوں شکوا کروں، لیکن میں میجورٹی کی بات کر رہا ہوں، اکثریت کی بات کر رہا ہوں۔ اکثریت کی بات، اکثریت کا شکوہ تو بنتا ہے، اکثر آئمہ میرے ساتھ باتیں کرتے ہیں، اور قاری یاسین بلوچ صاحب تو اللہ کی رحمت سے انٹرنیشنل آدمی ہے، ان کے ساتھ تو کئی لوگ باتیں کرتے ہوں گے، میں تو ایک محدود پیمانے کا بندہ، لوگ میرے ساتھ باتیں کرتے ہیں، اپنے مقتدیوں کی شکوے اور شکایتیں کرتے ہیں، ہم موقع کیوں دیتے ہیں؟ کبھی ہم نے کہا اپنے امام صاحب کو کہ امام صاحب آپ میرے گھر تشریف لائیے گا، وہاں پہ دعوت ہے، دعوت کے بعد کہا ہو حضرت ہم گھر کے اس کونے کو مسجد بنانا چاہتے ہیں، ہم ہر کمرے کے ساتھ اٹیچ باتھ تو بنا لیتے ہیں لیکن ہر کمرے کے ساتھ مصلے کی جگہ نہیں چھوڑتے، اس سے بڑی بدبختی اور بدنصیبی کیا ہو سکتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ گھروں کے کمرے اور یہ باتھ روم، یہ لیٹرینیں، یہ گندے شیطانوں اور چڑیلوں کے گھر ہیں، اور ان کو گھروں سے دور بنانا چاہیے۔ ہم نے کمروں میں یہ بنا دیے اور مصلے کو کمرے سے باہر نکال دیا۔ جس کو نماز کی توفیق ہوتی ہے وہ سنتیں بھی مسجد میں پڑھ آتا ہے، فرض بھی مسجد میں پڑھ آتا ہے۔ کبھی ہمیں کتنی مدت ہوئی، سوچئے ذرا، ہمیں کتنی مدت ہوئی ہے کہ اپنے گھر میں ہم نے نوافل ادا کیے ہوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں میں نوافل کا اہتمام کرو، اپنے گھروں میں قرآن کی تلاوت کرو، اپنے گھروں کو مسجدیں بناؤ، ان گھروں میں نوافل پڑھا کرو، ان گھروں میں قرآن کی تلاوت کیا کرو، گھروں کو قبرستان نہیں بناؤ۔ ہم نے گھروں میں لیٹرینیں بنا کے ہر کمرے کے ساتھ مصلے کو باہر نکال دیا، قرآن کو باہر نکال دیا، پھر ہم اللہ سے کہتے ہیں ہم پہ رحمت نہیں ہوتی؟ ذرا سوچیے تو صحیح، تھوڑا نہیں، اپنی دماغ کی پوری بتی جلا کے سوچئے گا۔ اللہ تعالی ہمیں سوچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک دو اور گزارشات ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو قرآن مجید کی
ایک آیت کی تلاوت کرتا ہے، ایک لفظ کی، ایک حرف کی تلاوت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے 10 نیکیاں عطا کرتے ہیں۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ کوئی دنیا کا مصنف، کئی لوگ مصنف کتابیں لکھنے والے، جب میں ان سے کہتا ہوں حضرت میں نے آپ کی کتاب پڑھی، تو وہ کہتے ہیں جناب اس پر تبصرہ بھی لکھ دیجئے۔ جب تبصرہ لکھتا ہوں تو وہ لوگ راضی ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں کہ اس بندے نے ہماری کتاب کو پڑھا ہے، اس کی قرأت کی ہے، غلطیاں نوٹ کی ہیں، اپنی کتاب میں میرا تذکرہ بھی کر دیتے ہیں۔ لوگوں، یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، ذرا سوچو تو صحیح، جب اس کی تلاوت کرو گے تو مالک کتنا خوش ہوتا ہوگا۔ تم تو اپنی فیس بک پر، جو تمہاری فیس بک کی تصویر پر کمنٹس کر جائے، جو تمہاری فیس بک کی تصویر پر کومنٹس کر جائے، تم اس کے کومنٹس کو سینے سے لگا لیتے ہو، وہ جہاں ملتا ہے اس کی پہچان رکھتے ہو، شکریہ ادا کرتے ہو۔ ذرا قرآن پڑھ کے بھی کبھی سبحان اللہ کہہ کے دیکھو تو صحیح، اللہ تمہاری اس سبحان اللہ کی قدر کیا کرتا ہے۔ ایک حرف پڑھتے ہو 10 نیکیاں ملتی ہیں، قرآن کا ایک حرف بھی ضائع نہیں، حتیٰ کہ وہ حروف جنہیں حروف مقطعات کہا جاتا ہے، الف لام میم، الف پڑھتے ہو 10 نیکیاں ملتی ہیں، لام پڑھتے ہو 10 نیکیاں ملتی ہیں، میم کی تلاوت کرتے ہو 10 نیکیاں ملتی ہیں، تینوں کو ملاتے ہو اللہ 30 نیکیاں تمہارے نامہ اعمال میں، وہ شہنشاہ، وہ بادشاہ، وہ کائنات کا حاکم، وہ احکم الحاکمین تمہارے نامہ اعمال میں درج فرما دیتا ہے۔ کوئی ایسی کتاب لاؤ تو صحیح۔ اور قرآن کو پڑھنے والا اس قرآن کو پڑھنے میں مہارت حاصل کیجئے۔ الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، اللہ رب العزت اسے اپنے مقرب فرشتوں میں جگہ عطا فرمائے گا۔ کیوں جی ارادہ کرتے ہیں اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں گے؟ ہاتھ کھڑا کر کے ذرا وعدہ کریں۔ وعدہ کرنا ہے، ارادہ نہیں، وعدہ کرنا ہے، سوچ سمجھ کے ہاتھ اٹھائیے گا، سوچ سمجھ کے ہاتھ اٹھائیے گا۔ اپنی اولاد میں سے زیادہ بچے نہیں، ایک بچہ ضرور ہم اس قرآن کا قاری بنائیں گے، دین کا عالم بنائیں گے۔ سوچ سمجھ کے ہاتھ کھڑا کیجئے۔ آپ وعدہ کر رہے ہیں اللہ سے کہ ہم اپنے ایک بچے کو قرآن کا قاری بنائیں گے۔ یہ چند لوگ جنہوں نے ہاتھ فضا میں لہرائے، میرا اللہ ان کا میزبان بن جائے، ان پر مہربان ہو جائے، اللہ ان کے بچوں کو ہدایت عطا فرمائے، قرآن سے محبت نصیب فرمائے۔ والذی یقرأ القرآن، اور اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں وہ جو قرآن پڑھتا ہے اس پر قرآن پڑھنا گھراں گزرتا ہے، اسے تکلیف آتی ہے، قرآن بار بار پڑھتا ہے۔ قاری صاحب کہتے ہیں جناب ایسے پڑھیے۔ ایک بندہ تھا، آپ کو میں یہ بات سمجھاتا ہوں، قرآن پڑھتے ہوئے اٹکتا بندہ کیسے ہے۔ قاری شریف صاحب بس کریے، یہ بات سن لیں، بات کو ختم کرتے ہیں۔ ایک بندہ قاری صاحب کے پاس گیا، یہ آپ کو بات سمجھانے لگا ہوں کہ لوگ قرآن مجید کو پڑھتے ہوئے اٹکنا کیا ہے۔ یہ اٹکنا نہیں کہ ساری زندگی قرآن گھر میں طاق میں سجائے رکھا، کبھی دل میں خواہش پیدا نہ ہوئی کھول کے پڑھ لیا جائے، کھول کے کسی قاری کے پاس، کسی ماہر قرآن کے پاس بیٹھا جائے، پڑھے آتے پھر پڑھے آوی باجیاں کڑو تے قاری صاحب نے 2 لا دیتیاں تے ساری عمر واسطے پھر مڑ کے قرآن نہیں بیٹھے۔ کس کا نقصان کیا ہم نے؟ وہ قاری صاحب کے پاس گیا، کہنے لگا حضرت مجھے قرآن پڑھائیے۔ کہنے لگا حضرت پہلے نمبر تے نام دسو نا اپنا کی ہے۔ قاری صاحب نے تجویدی نام بتایا۔ تجویدی نام سمجھتے ہیں آپ؟ علماء کرام سمجھتے ہیں، آپ بھی سمجھ لیں۔ محمد، وہ قاری صاحب کا نام یعقوب تھا۔ قاری صاحب فرمانے لگے محمد یعقوب۔ قاری صاحب کہتے ہیں اچھا جی تہاڈا نام کی ہے؟ وہ کہنے لگا حضرت جی نا تے میرا بھی ہوئی پر ایڈا اوکھا نہیں۔ یہ ہے قرآن پڑھتے ہوئے اٹکنا۔ قاری صاحب کہتے ہیں ہا کو حلق سے نکالو، قاف کا قلقلہ کرو، با پہ قلقلہ کرو، قطب جدن یہ حروف کا مجموعہ ہے، یہاں پہ قلقلہ کیا جاتا ہے۔ قرآن پڑھتے ہو مد کو 3 الف لمبا کرتے ہیں، کھڑی زبر کو 1 الف کی مقدار کھڑا لمبا کرتے ہیں۔ قاری صاحب بتاتے ہیں یہ کوشش کرتا ہے، ویسے پڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اسے دگنا اجر عطا فرماتے ہیں۔ اور ایک اور بات سنیے، قرآن کی راہوں میں مر بھی جاؤ گے اللہ شہادت کی موت عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں قرآن کی محبت نصیب فرمائے، اپنے بچوں کو قرآن کے رستے پر لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور قرآن وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء، قرآن دلوں کی شفا ہے، قرآن روحوں کی شفا ہے، قرآن جسموں کی شفا ہے۔ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، قرآن
ان لوگوں کے لیے رحمت ہے جن کے دلوں میں ایمان کی رمق موجود ہے۔ اللہ ہمارے دلوں میں ایمان کو پیدا فرمائے۔ ایک طالب علم کی حیثیت سے جو گزارشات میرے دماغ میں آئیں کر ڈالی، اللہ حق تھا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کہیں غلطی ہوئی، سہو ہوا، انسان ہوں، بشر ہوں، اللہ رب العزت معاف فرمائے۔ اللہ رب العزت میرے شیخ حضرت مولانا قاری محمد یاسین بلوچ صاحب کی عمر دراز فرمائے، عمل دراز فرمائے، علم زیادہ عطا فرمائے، اور مولانا محمد شریف شاکر صاحب اور ان کے ساتھ قاری مدثر صاحب، عبدالستار صاحب اور رانا عمر فاروق صاحب اور دیگر دوست احباب، آپ جتنے یہاں پہ مسجد میں تشریف فرما ہیں، آپ سارے ہی خاص ہیں، کوئی بھی آپ میں سے عام نہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام کی جہود کو، وہ جو دین اسلام کے لیے آپ کرتے ہیں، اللہ قبول و منظور فرمائے۔ وما علیہ